تھی. اس کے بعد 45 سال تک امریکہ اور روس کے درمیان جو سرد جنگ رہی، امریکہ اور روس کے درمیان 45 سال تک سرد جنگ جو قائم رہی، اس کی بنیاد یہی یہودی تھے. اس کے بعد عربوں میں اور اسرائیلیوں میں جو 2 مرتبہ لڑائیاں ہوئی ہیں جس میں بہت سارے لوگ مارے گئے، اس کی بنیاد یہی اسرائیلی جارحیت تھی. تو دنیا میں کہیں بھی کوئی فتنہ وجود میں آتا ہے، دیکھا جائے تو بیک گراؤنڈ میں یہی اللہ کی مبغوض قوم جس کو اللہ نے مغضوب علیہم کہا ہے، اس کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ تو کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہو جاتا ہے کہ بعض فتنوں کو اللہ بجھا دیتا ہے، ورنہ یہ تو پوری دنیا کو آگ لگانے پر تلے ہوئے ہیں. نہ جانے کس خمیر کے بنے ہوئے ہیں، نہ جانے ان کی فطرت کس طریقے کی ہے. یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے علاوہ کوئی اس دنیا میں رہے. سچ مچ اللہ نے فرمایا اطفاہ اللہ، اللہ بجھا دیتا ہے اس آگ کو. اگر بجھا نہ دے اپنی رحمت سے آگ کو تو یہ پوری دنیا کا ستیہ ناش کر دے اور پوری دنیا کے اندر آگ لگا دے. یہ بات قرآن حکیم کی اس آیت سے بالکل واضح ہے. ایک بات اور فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جڑو گے، اس کو قائم کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مفلس نہیں رہنے دے گا، بھوکا نہیں مرنے دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور یہ وعدہ عیسائیوں سے بھی کیا گیا تھا اور یہودیوں سے بھی. کیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ. فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی تورات اور انجیل سے اپنا ربط رکھتے، اس کو قائم کرتے، اس کے قانون پر چلتے، تو اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی کھاتے. اوپر سے کھانے کا کیا مطلب ہے؟ بولو اگر بارش نہ ہو زمین کچھ اگائے گی؟ سوال ہی نہیں ہے. تو بارشیں موضوع طریقے پر ہوں گی، یہ ہے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ. اور اس بارش کی وجہ سے، موضوع بارش کی وجہ سے زمین سے طرح طرح کے جو پھل پھول اگیں گے، جو غلے اگیں گے، اس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے. ایک کام کر لو، کیا؟ اللہ کے کلام سے جڑ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے اپنی نسبت قائم کر لو، مفلس نہیں رہو گے. یہ بڑا عجیب نقطہ بیان کیا جا رہا ہے. گویا مفلسی دور کرنے کا ایک مجرب نسخہ مسلمان گانٹھ میں باندھ لے، قرآن کے ساتھ جڑ جائے، مفلسی ختم. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس کی کتاب کے ساتھ نسبت اور اس کی کتاب کے ساتھ جڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے رسول کو مخاطب کر کے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول تبلیغ کرو. کس چیز کی؟ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اللہ کی طرف سے کیا نازل کیا گیا؟ قرآن اور حدیث. یہ 2 چیزیں. تو ایک تو تبلیغ کرو آپ، دوسرے کس چیز کی تبلیغ کریں گے آپ؟ قرآن اور حدیث کی. بہت سارے لوگ پتہ نہیں کس چیز کی تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں. حکم دیا جا رہا ہے آپ تبلیغ کریں، اور کس چیز کی تبلیغ کریں؟ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، قرآن اور حدیث. اگر تم ایسا کرو گے تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا. اللہ، یہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے، لوگوں سے بچائے گا. اور بچائے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بچایا. جب یہ پلاننگ ہو گئی کہ ہر قبیلے کے آدمی ہمارے ساتھ ہو جائیں اور رات کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس 2 رویہ قطاروں میں کھڑے ہو جائیں، اور محمد جب نکلیں تو سارے لوگ ایک ساتھ تلوار سے ان کو ماریں اور قتل کر دیں. یہ خون چونکہ بہت سارے قبائل پر بڑھ جائے گا، بنو ہاشم تمام قبائل سے قصاص نہیں لے سکتے، تمام قبائل سے نہیں لڑ سکتے، چپ چاپ بیٹھ جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ان مسلح لوگوں کے درمیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت نکال دیا. اپنا وعدہ پورا کیا کہ اگر تم تبلیغ کرو ما انزل الیک من ربک کی، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا. آج علماء بھی کہاں قرآن حکیم کی تبلیغ کرتے، ایک عنوان کے اوپر تیاری کر لیتے اور بول دیتے. باقاعدہ
شروع سے آخر تک پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. ایک ٹاپک منتخب کر لیا جاتا ہے, اس ٹاپک کو جو ہے لکھ لیا جاتا ہے, ایک تھیسس تیار کر دی جاتی ہے, ایک مقالہ لکھ لیا جاتا ہے. ایک منظم طریقے سے قرآن حکیم کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک منظم طریقے سے قرآن حکیم عوام کے سامنے پیش کیا جائے. اسی میں مسلمانوں کی خیریت ہے. واللہ یعصمکم من الناس, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کس کی برکت سے؟ قرآن حکیم کے تبلیغ کی برکت سے. جیسے کہ صحابہ کی حفاظت فرمائی, خود رسول کی حفاظت فرمائی اور وعدے کو پورا فرمایا. تبلیغ کہاں سے شروع کریں گے وہ بھی بتا دیا گیا. پہلے اپنی ذات سے, پھر اس کے بعد آپ کے جو قریبی ہیں, دوست, ان کے پاس آپ تبلیغ کرنے کے لیے جائیں. اس کے بعد وانذر عشیرتک الاقربین, آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں. اس کے بعد آپ کا محلہ, اس کے بعد آپ کا شہر, اور اس کے بعد پھر اطراف شہر. یا کیا کرتے لوگ, ابھی خود نہیں سدھرے, ابھی گھر نہیں سدھرا, اور بسترا بوریا اٹھا لیتے ہیں اور ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں. یہ تبلیغ کا ایک خاص طریقہ ہے جو قرآن حکیم میں بیان کر دیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سمندر کے پانی میں سے کم کرے گی, اللہ پوری مخلوقات کو بھی کھلا دے, رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. ایک خیال تو یہ کہ یہ ثالث و ثلاثہ ہے, یہ ٹرینیٹی, تین میں کے تیسرے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث و ثلاثہ, کافر کہتے ہیں کہ یہ تین میں کے تیسرے, یعنی ٹرینیٹی کا عقیدہ رکھنے والوں کو قرآن نے کافر کہا ہے. ایک تین اور تین ایک, یہ ٹرینیٹی جس کو ثالث و ثلاثہ کہتے ہیں قرآن میں, قرآن کی زبان میں, ان کو کافر کہا گیا. دوسرے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بعد عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے, یعنی اللہ کوئی دوسرا نہیں ہے, یہی عیسیٰ ہی اللہ ہے. ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ایسے لوگ بھی کافر ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اور وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. عزیر کہتے ہیں, عزیر کے بارے میں یہودی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں عزیر, اور حضرت مسیح کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. سن آف گاڈ کا بھی عقیدہ یہ کفری عقیدہ ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ مسلمانوں میں بھی ہے. نور من نور اللہ, اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے, اللہ کے نور سے نور ہے, یعنی اللہ کے نور کا حصہ ہے. بتائیے اس میں اور اس عقیدے میں, نور من نور اللہ کے عقیدے میں اور سن آف گاڈ کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ تینوں مل کر کے الگ الگ تین تشخص کے ساتھ ہیں کہ مل کر کے ایک ہو گئے؟ پہلے یہ بتایا جائے, پوچھا جائے کہ ٹھیک ہے یہ حضرت عیسیٰ ہیں, یہ مریم ہے, یہ خدا ہے, تینوں ملنے کے بعد بھی الگ الگ تشخص رکھتے ہیں؟ یہ پوچھا جائے. تینوں الگ الگ تشخص رکھتے ہیں, اپنا شناخت آئیڈینٹیفیکیشن الگ الگ ہے تینوں کی. بولیں گے ہاں, تو بولے پھر یہ تین کہاں ہوئے, یہ ایک کہاں ہوئے؟ تینوں تو الگ الگ ہے نا, تینوں کے تشخص الگ الگ ہے, آئیڈینٹیفیکیشن الگ الگ ہے, تو تینوں ایک کیسے ہوئے؟ اور کہتے نہیں تینوں مل کر کے ایک ہو گئے. اب تینوں مل کر کے جب ایک ہو گئے تو اب یہ پوچھا جائے کہ سولی کس کو دی گئی تھی, سولی کس کو دی گئی تھی؟ سب مل کر کے جب ایک ہو گئے تو یہ سولی جب دی گئی تو تینوں کے تینوں مر گئے, چلو خدا بھی مر گیا, نعوذ باللہ من ذالک, سب کے سب ختم ہو گئے. یہ سوال پہلے کیا جائے کہ تینوں ملنے کے بعد بھی الگ الگ ہے کہ نہیں, تینوں کا تشخص الگ الگ ہے کہ نہیں, آئیڈینٹیفائڈ ہے کہ نہیں تینوں کی تینوں؟ بولے نہیں آئیڈینٹیفائڈ ہیں. تو جب آئیڈینٹیفائڈ ہیں تینوں تو پھر الگ الگ جب تین تشخصات ہیں تو الگ الگ تین تشخصات کے لوگ ایک کیسے ہو گئے؟ اب یہ کہے کہ نہیں تینوں مل کر کے ایک ہو گئے. اچھا تینوں مل کر کے ایک ہو گئے, تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی تو مرے کون؟ تینوں مر گئے. چلو قصہ پاک ہوا, سارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا, کوئی زندہ نہیں رہا, جو حی تھا جو زندہ تھا وہ بھی مر گیا. یہ ہے عقیدہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, بتاؤ کہ اللہ کی جنس سے ہیں کہ اللہ کی جنس سے نہیں ہے؟
भाई आदमी का